اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، صراط مستقیم چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ کس قسم کی موت ہے جس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنے نظام کے تحت انسان کی موت کو حتمی اور یقینی بنایا ہے، لیکن موت اور موت میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ کچھ موت ایسی ہے جس کی ایک فضیلت ہے، جس کی ایک اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موت کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 قسم کی موت کو شہادت کا درجہ قرار دیا ہے، لیکن ہم 20 پر تو نہیں جائیں گے۔ ہم صحیح احادیث میں جتنی بات آئی ہے اسی کو لیں گے۔ جو احادیث ضعیف ہیں اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تب بھی تقریباً 12-13 قسم کے لوگ ہیں جنہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشہداء خمسہ، شہید 5 طرح کے ہیں۔ المطعون، وہ انسان جو طاعون کی بیماری میں مر جائے۔ طاعون ایک قسم کی وبا ہے۔ یہ بیماری جب آتی ہے تو انسان کو اس قدر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے کہ وہ اپنی موت کو پکارتا ہے یا اپنی زندگی سے بہتر موت کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جو انسان طاعون کی بیماری یا طاعون کی وبا میں مبتلا ہو جائے، وہ اسی میں اگر مر جائے گا تو وہ شہید کہلائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل وبا طاعون، جو بھی وبا ہے وہ سب طاعون ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاعون ایک خاص قسم کی وبا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر وبا یہ طاعون ہے۔ مطلب جو بھی وبائی امراض سے مر جائے گا ان علماء کے اعتبار سے وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ دوسرا فرمایا المبتون، وہ انسان جو اپنے پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے، خاص کر لوز موشن کی وجہ سے جو انسان مر جائے گا اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اس انسان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو کھانے کے وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتا رہا ہو، حلال کھاتا رہا ہو، اپنی محنت کی کمائی کا کھاتا رہا ہو، اور جتنا کھانے کے لیے کہا گیا ہے اتنا ہی کھاتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دن بھر بس جانور کی طرح کھاتا رہے، جگالی کرتا رہے، اور پورا وقت بلکہ اس کا جینا مرنا کھانے کے لیے ہی رہا ہو، اور ایسی صورت میں وہ اپنے پیٹ کو بیماریوں کا اڈا بنا لے، تو پھر یہ انسان اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی ہی عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو ہمیشہ بھر بھر کر رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت محسوس کی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز فرمایا الغرق، وہ انسان جو ڈوب کر مرے۔ یہاں پر بھی ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ انسان ڈوب کر مرے، مطلب وہ انسان جو خودکشی کرنے کے لیے ڈوبے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ورنہ انسان یہ کہے کہ چلو مجھے خودکشی کرنی ہی ہے اور تیرنا آتا نہیں ہے اور جا کر پانی میں چھلانگ لگائے،
تو یہ تو خودکشی ہی ہوگی۔ ایک ایسا انسان مان لیجئے کہیں سفر پر تھا، سمندری راستے میں طوفان آیا، سیلاب آیا، کشتی ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی یا کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ انسان اس میں غرق ہو گیا، تو یقیناً وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ چوتھی چیز فرمایا صاحب الحدم، وہ انسان جس کے اوپر کوئی دیوار گر جائے، یعنی وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، گھر میں اچانک چھت گر گئی، دیوار گر گئی۔ اسی پر بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے گاڑی لڑک گئی، اچانک بریک لگایا، مان لیجئے کوئی جانور سامنے آ گیا، اس نے بریک لگایا، یا کوئی اچانک انسان آ گیا بریک لگایا، یا کسی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بریک لگایا اور گاڑی الٹ گئی، پلٹ گئی، جس سے اس کی موت ہو گئی، یا پھر کسی نے آ کر اس کو گاڑی میں ٹھوک دیا اس زور سے کہ اس کی وجہ سے اس کی موت آ گئی، تو یہ سب حدم میں شمار ہے۔ یعنی کوئی چیز کے گرنے یا اس کے لڑکنے کی وجہ سے جو انسان کی موت ہوگی وہ جو ہے اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سے پانچویں چیز فرمایا الشہید فی سبیل اللہ، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، قتال کر رہا ہو، اور اس میں اس انسان کو شہادت مل جائے، یعنی دشمن اس کو مار دے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ وہ بندہ، یہاں پر جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس کی بھی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے، بنیادی طور پر یہ شرط پائی جانی ضروری ہے کہ وہ بندہ موحد ہو، توحید پر ہوگا، اور اس کی موت ایسی ہوگی تبھی اس کی وہ موت شہادت کنسیڈر ہوگی۔ اگر وہ شرک پر مرتا ہے، شرکیہ کاموں میں مرتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کی موت کیسے بھی ہوئی ہو تو وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی معنی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ایک جو ہے اس کی موت شرک پر ہونے کی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں پر وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اور وہ انسان جس کی نیت خالص ہو، دشمن کا مقابلہ کرے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو اور دشمن نے مار دیا ہو، تب بھی وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایسا واحد انسان ہے جو حقیقت میں افضل ترین شہادت یہی ہے، اصل شہادت اسی کو کہتے ہیں۔ باقی جتنی چیزیں گنائی جائے گی وہ شہادت کا درجہ ہے، اصل شہادت نہیں ہے، اور اس شہادت کے اندر ایک کچھ خاص احکامات ہیں۔ ایسا انسان جو دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس میں اگر اس کی شہادت ہوتی ہے تو اس انسان کو نہ نہلایا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو نہ کفن دیا جائے گا، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اس انسان کو جس حالت میں وہ مرا ہے اسی حالت میں اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تو اور یہ انسان جو اس طرح سے مرا ہے، افضل ترین، اشرف ترین موت یہی ہے، اور اصل شہید بھی یہی کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 چیزیں گنائی تھی۔ اگلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مرتا ہے اس کو چھوڑ کر، یعنی قتال فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر مزید آپ نے اور 7 چیزیں گنائی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں کچھ چیزیں تو اس میں شامل تھی جو ابھی ہم نے 5 گنے ہیں، اس میں ایکسٹرا جو چیزیں ہیں اس میں فرمایا صاحب ذات الجنب، یعنی ایک ایسا انسان جس کے پھیپڑوں میں انفیکشن ہوا ہو اور اس انفیکشن کی وجہ سے اس پر کھانسی کا بار بار دورہ پڑتا ہو، بخار آتی ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو یہ بیماری بھی جس کو لاحق ہوگی، وہ انسان بھی اپنی اس بیماری کے تحت اگر مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا صاحب الحریق، وہ انسان جو
جل کر مر جائے، یعنی اچانک کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا کسی نے لگا دیا ہو، کسی نے دشمنی میں لگا دیا ہو، جیسے کہ اکثر بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان بے خیالی میں سو رہا تھا، کسی جگہ کام کر رہا تھا اور باہر آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ جو ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے اگر آگ لگ جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی شہید کہلائے گا۔ اسی طرح فرمایا المرأۃ تموت بجمع، وہ خاتون جو حمل سے تھی اور ایام حمل میں اس کا درد اس قدر بھاری رہا ہو کہ وہ ڈیلیوری سے پہلے ہی حمل کی مدت میں اس کا انتقال ہو جائے، یا بچے کی پیدائش کے وقت میں وہ درد ذیح کو برداشت نہ کرے اور اس وقت میں اس درد میں اس کا انتقال ہو جائے، تب بھی وہ خاتون حمل کے دوران حمل کے اس کے درد سے یا اس کے کسی تکلیف سے مرے، یا آخری وقت میں بچے کی پیدائش کے وقت میں وہ درد کو برداشت نہ کر کر مرے، دونوں صورتوں میں بھی اس عورت کو بھی شہید گردانا گیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، النسائی وغیرہ میں تو ہے ہی ہے، علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ہوئے ابھی تک 8 لوگ، پہلے ہم نے 5 گنے، اس کے بعد ان 7 چیزوں میں 3 چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی تو 8 ہو گئے۔ اب 9واں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، ایک انسان مظلوم ہے اور اپنی مظلومی کے تحت کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنا رونا روتا ہے یا اپنی مظلومی کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے اور ظالم اس سے چڑ کر اس کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، یعنی اس کی مظلومیت اس کے موت کا سبب بنتی ہے، تو یقیناً وہ انسان بھی شہید کہلائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں گنائی ہیں، فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، مان لیجئے آپ کے پاس مال تھا، چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے اور آپ اپنے مال کو لے جانے نہیں دیتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بیچ میں وہ آپ کو مار دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے مال کو بچانے کے لیے اگر مارے جاتے ہیں تو آپ شہید کہلائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شہید، ایک انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر وہ کسی کا اپنا دفاع کرتا ہے، کسی کے سامنے وہ انسان اپنے دین کا سودا نہیں کرتا ہے، بلیک میل نہیں ہوتا ہے، اپنے ایمان کو بیچتا نہیں ہے، بلکہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو وہ انسان بھی شہید ہوگا۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شہید، کوئی انسان کسی کو مارنے کے لیے آئے اور اس بیچ میں وہ دفاع کرتا رہے، ڈیفینس کرتا رہے اور اس وقت میں وہ مارا جائے، تب بھی وہ شہید کہلائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شہید، کوئی اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے گیا اور بچاتے ہوئے وہ خود مار دیا جائے، تب بھی وہ شہید ہوگا۔ تو یہاں پر جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے، اس میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو مسئلہ یہ کہ یہ خودکشی کا مسئلہ نہ ہو، جل کر مر جانا، اپنے آپ کو آگ لگا لینا، یا اپنے آپ کو کسی اوپر سے چھلانگ لگانا، سمندر میں کودنا، یہ تمام چیزیں جو بھی شامل ہوتی ہیں، خودکشی کا اقدام نہ ہو، حماقت اور بے وقوفی نہ ہو۔ جیسے ابھی ہم نے کہا گاڑی جو ہے اگر پلٹ جائے، اس کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن ایک بندہ چلا رہا ہے مستی میں اور حد سے زیادہ جنونی طور پر دیوانگی کی حد تک اسپیڈ بڑھائے رکھا ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جا کر کسی سے ٹکراتا ہے یا خود اس کا بیلنس چلا جاتا ہے،
تو یہ بھی خودکشی کے دائرے میں آئے گا کہ انسان کی اپنی حماقت اور بیوقوفی نہ ہو۔ اسی طرح سے بعض حرام چیزیں نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا اور دیوار اس کے اوپر گر گئی، یا ایک مان لیجئے کوئی خاتون ہے جو حمل کے دوران میں اس کا انتقال ہوا، اصل میں وہ جو حمل تھا وہ خود زنا کا حمل تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر حرام کاری سے جڑی ہوئی ہوگی تب اس صورت میں اس موت کو ہم شہادت کی موت نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز آخر میں چل کر ہم بتائیں گے کہ ایک بندہ ہے، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا، ہو سکتا ہے مقتول ظالم رہا ہو سکتا ہے مقتول جس کو مارا گیا ہے اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، تب تو کیا وہ مقتول شہید ہوگا؟ پہلی بات یہاں پر اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان ظالم ہو یا نہ ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کا قتل کرے۔ کسی انسان کے ظالم ہونے کی بنیاد پر اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان کے بد زبان ہونے کی بنیاد پر اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قتل کرنا کسی کے اپنے اس کو اختیارات اسلام نے نہیں دیے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو حاکم وقت یا اس کا نمائندہ یا عدالتیں یہ فیصلہ کریں گے، قاضی فیصلہ کرے گا، اور اسلام نے جن لوگوں کو موت کی سزا رکھی ہے وہ بہت محدود ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو قاتل کو قصاص میں مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام ہر کوئی یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کے لیے باقاعدہ عدالتوں میں اس کے فیصلے ہوں گے۔ دوسرا، اسلام نے جو چیز رکھی ہے وہ ایک زانی شادی شدہ ہو کر ایک شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا رکھی گئی ہے، تو یہاں پر بھی یہ اسلامی عدالت کے فیصلے کے بعد چیز ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی انسان اسلامی حکومت میں ہو، اسلامی سلطنت میں رہتا ہو اور مرتد ہو جائے تو اس کے لیے یہ سزا رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے جادوگر ہے یا بہت زیادہ فسادی ہے، تو عدالتیں اپنے اپنے وقت پر اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سے انسان کا فساد کتنا بڑا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے معاشرے میں کیا کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، یا جادو بھی کس انداز کا جادو ہے اور وہ جادوگر کس انداز کی جادوگری کر رہا ہے، تو یہ عدالتیں فیصلہ کرے گی۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کسی بھی انسان کا خون اگر کوئی کرتا ہے، ناحق خون، یعنی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کرا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو قتل کے بدلے میں بھی قتل کرنے کا اختیار مقتول کے ورثہ کو نہیں ہے، بلکہ یہ کام عدالت کرے گی، حکومت کرے گی، حاکم وقت کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دونوں آدمی لڑتے لڑتے جو ہے ان میں سے ایک آدمی مر گیا، تو کیا وہ مرا ہوا آدمی شہید کہلائے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں بھی جہنم میں ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے والا جہنم میں جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قتل ہونے والا وہ تو مظلوم مر گیا، اس کا کیا جہنم میں جانے کا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جب یہ دونوں لڑ رہے تھے تو دونوں بھی اس بات کے لیے تیار تھے کہ یہ اس کا خون کرنا چاہتا تھا، وہ اس کا خون کرنا چاہتا تھا، یعنی نیت اور ارادے تو دونوں کی یہی تھے کہ میں اس کو ماروں گا، یہ اس کو ماروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی پہل کر کر مارے گا، ایک مرنے کے بعد تو نہیں مار سکتا، لہذا یہاں پر قاتل اور مقتول دونوں بھی ایک وقت میں لڑ رہے تھے، قتال کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں شہادت کے درجے کے اعتبار سے کہ کون کون سی موت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ قرار دیا ہے، اور شہادت کا درجہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے جیسے ایک شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی سفارش کرے گا
تو وہ اس شہادت کے درجے میں نہیں ہے. یہ عام موت سے ہٹ کر تھوڑی بہتر ہے، لیکن جو اصل شہادت ہے اس کے مقابلے میں اس کا درجہ بہت کم تر ہے. یہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.